اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا للہ و انا الیہ راجعون رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ میں نے پہلے بھی پڑھا تھا اور دوبارہ سے میں پڑھنا چاہوں گا۔ 2 محرم الحرام سن 61 ہجری، راستے میں امام کو حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر مل گئی۔ یہ واقعہ میں بیان کر چکا ہوں۔ 2 محرم الحرام آپ کربلا کی سرزمین پر آپ کا رہوار آ کے رک جاتا ہے، اور 61 ہجری کا چاند بھی آپ نے سفر کے دوران ہی دیکھا تھا۔ سن 60 ہجری 8 ذی الحج کو آپ نے عمرہ ادا کیا اور عباس علمدار علیہ السلام کو کہا کہ لشکر کو تیار کرو۔ راستے میں مسلم ابن عقیل علیہ السلام کی شہادت کی خبر ملی۔ راستے میں ہی ماہ محرم کا چاند افق آسمان پہ آپ نے دیکھا 61 ہجری کا، اور 2 محرم الحرام کو آپ کا رہوار ریگدار کربلا پہ آ کے ٹھہر گیا۔ امام کو معلوم تھا۔ دیکھیے، امام اولی الامر ہے، امام راسخون فی العلم ہیں، امام اولی الامر ہیں، راسخون فی العلم ہیں، اوتی العلم ہیں، اولی الالباب ہیں، اہل الذکر ہیں۔ یہ محمد اور آل محمد علیہ السلام کے وہ ٹائٹل ہیں جن سے آپ کی شخصیت کو پہچانا جائے گا، معرفت حاصل کی جائے گی، جن کے ذریعے آپ ان کی، اور جس نے اپنے وقت کے امام کو نہیں جانا وہ جاہلیت کی موت مر گیا، یہ قول ہے۔ سورہ بنی اسرائیل 17واں سورہ قرآن مجید کا، آیت کا نشان 71 ہم ہر قوم کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے کہا آپ ہر امتحان میں 100% کامیاب ہو گئے، یہاں تک کہ آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی بھی پیش کر دی اور آپ نے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا۔ ہم نے آپ کو انسانیت کا امام قرار دیا، آیت قرآن میں امام۔ تو آپ نے پوچھا کیا میرے ذریت میں بھی جائے گی یہ امامت؟ کہا ظالموں تک نہیں جائے گی، یعنی جو خدا کی طرف سے امام آئے گا وہ ظالم نہیں ہوگا، ظالم نہیں ہوگا، اور جو دنیا میں بنائے جائیں گے اس میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور رضا شامل حال نہیں ہوگی۔ امام نبی پیغمبر رسول وہاں سے بن کر آتا ہے، دنیا میں آ کے نہیں بنایا جاتا ہے، بن کر آتا ہے۔ 2 محرم کو رہوار ذوالجناح، مرتجز، دلدل رک گیا۔ اس کو پتا تھا کہ یہاں سے، حیرت کی بات ہے، سواری کا جانور معرفت پہچان رہا ہے، انسانوں کو معرفت نہیں ہے، حیرت کی بات ہے۔ اب امام نے چاہا کہ روانہ ہو، دوسرا رہوار بدلا، گھوڑا، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7واں، کسی بھی گھوڑے نے آگے بڑھنے سے انکار کر دیا۔ تو اب چھوٹا سا ایک سوال ہے کہ کیا خاصیت گھوڑے میں تھی یا فرزند رسول میں تھی، فرزند علی و فاطمہ حسین ابن علی میں تھی خاصیت؟ دلدل میں، ذوالجناح میں، گھوڑے میں کوئی خاصیت نہیں تھی۔ جو شخصیت اس پہ آ کے بیٹھ جاتی ہے نا تو وہ اس چیز کو معجز نما بنا دیتی ہے، اس چیز کے اندر اتنا شعور بیدار ہو جاتا ہے کہ اس کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہاں سے امام کی مرضی نہیں ہے قدم بڑھانے کی، تو وہ رکا ہوا ہے۔ تو کیا امام کو یہ نہیں پتا ہے کہ یہ کون سی زمین ہے؟ پتا ہے، پھر کیوں پوچھ رہے ہیں سب سے کہ یہ کون سی زمین ہے؟ اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ جو اطراف میں جمع ہیں ان کو بھی میں بتا دوں کہ میں کہاں پہ رکا ہوں آ کے۔ یہ کوئی کھیت نہیں ہے
یہ کوئی باغ نہیں ہے، یہ کوئی ٹھنڈی ہوا کا جھونکا وہاں نہیں چل رہا ہے، وہاں پہ کوئی ایسا سبزہ نہیں ہے جس کو دیکھ کے حسین ابن علی رک رہے ہیں۔ وہ دو لفظوں پہ مشتمل ہے، یہ لفظ کرب اور بلایات کی جگہ۔ تو بتانا چاہ رہے ہیں، لوگوں سے پوچھ رہے ہیں اس کا کیا نام ہے۔ کسی نے کہا کہ اسے ماریا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے القمہ کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا اسے غازریہ کہتے ہیں۔ نام پہ نام بتائے جا رہے تھے لوگ۔ ایک ضعیف شخص آیا، فرزند رسول، اس کا ایک نام اور بھی ہے۔ امام نے کہا وہ کیا امام کو پتا نہیں تھا کہ کیا نام ہے؟ امام جاننا چاہتے تھے اور لوگوں کو بتانا چاہتے تھے کہ میں کس سرزمین پہ آ کر رکا ہوں۔ اس نے کہا، اس بزرگ نے، حاضی کرب و بلا، یہ کرب و بلایات کی جگہ ہے، فرزند رسول آپ یہاں سے روانہ ہو جائیں۔ امام نے پوچھا وہ کیوں؟ اس بزرگ نے کہا یہاں جو بھی نبی اس سرزمین سے گزرا ہے اس نے تکلیف اٹھائی ہے، دکھ دیکھے ہیں، دکھ جھیلے ہیں، یہ زمین کسی نبی کو راس نہیں آئی، آپ کو کیسے راس آئے گی؟ کہا اچھا یہ زمین جو ہے کس کی ہے؟ کہا بنی اسد کے لوگوں کی ہے۔ کہا بلاؤ بنی اسد کے لوگوں کو۔ بنی اسد کے لوگ آئے اور کہا کہ یہ زمین کے مالک تم ہو؟ انہوں نے کہا جی فرزند رسول، اس زمین کے وارث مالک ہم ہیں۔ کہا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ دو روایتیں ہیں، کسی نے کہا 60,000 دینار، کسی نے کہا 60,000 درہم۔ دینار اس لیے قابل قبول ہے، زیادہ معتبر ہے کہ عراقی کرنسی دینار ہے۔ اس وقت کیا رائج تھی میں کچھ نہیں کہہ سکتا ہوں، مگر تاریخ میں دونوں ہے، 60,000 دینار، 60,000 درہم۔ بہرحال امام نے وہ رقم ادا کی بنی اسد کے لوگوں کو۔ اب یہ زمین امام حسین علیہ السلام کی پراپرٹی ہو گئی، اور پھر یہ زمین یہ کہہ کے ان کو واپس کر دی، بنی اسد کے لوگوں یہ زمین میں تم کو ہبہ کر رہا ہوں، واپس کر رہا ہوں، دیکھو یہاں ہمارے اطوال ذبح کیے جائیں گے، یہاں میرا 18 سال کا کڑیل جوان اس کو برچھی لگے گی، یہاں میرا 32 برس کا بھائی عباس علمدار اس کے شان قلم ہوں گے، وہ دریائے فرات کے کنارے پشت ذوالجناح سے نیچے آئے گا، یہاں میں اپنے 6 ماہ کے ششماہے کو لاؤں گا، اس کی شہادت ہوگی، یہاں ہمارے روضے تعمیر ہوں گے، یہاں ہمارے روضے تعمیر ہوں گے۔ اور بنی اسد کے لوگوں کچھ وصیتیں ہیں، کچھ وصیتیں ہیں تم سے کہ جب میرے زوار آئیں تو 3 دن تک ان کی مہمانی کرنا۔ یہ سارے واقعات تاریخ کے اوراق پہ لکھے ہوئے ہیں، پڑھ لیجیے گا، جا کے پڑھ کے بتا رہا ہوں۔ 3 دن تک ان کی مہمانی کرنا، بنی اسد کے لوگوں کو وصیت کی تھی حسین ابن علی نے۔ میں پوچھوں ہاتھ جوڑ کے، مولا 1 مہینے تک کیوں نہیں روکا آپ نے زوار کو؟ 2 ہفتے تک کیوں نہیں روکا؟ 1 ہفتے تک کیوں نہیں روکا؟ اور یہ کیوں نہیں آپ نے کہا کہ جب تک ان کا دل چاہے یہاں رہیں، زواری کرنا اور ان کی خدمت کرنا؟ 3 دن تک ان کی مہمانی کرنا، 3 دن۔ ایک قول آپ کو سنانا چاہ رہا ہوں، امیر المومنین امام المتقین